बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खानेवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। दिलावर से खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क सलाबी सूरत हाल की पेश नज़र फील्ड में मौजूद हैं। हेड संधाई अब्दुल हकीम कोट इस्लाम 14 पुल और 25 पुल का तफसीली दौरा किया। सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसानी हमदर्दी के तहत पुलिस फ्रंट लाइन पर मुतासरीन की मदद कर रही है। खानेवाल पुलिस अमन अमान के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में भी सरगर्म अमल है। पुलिस अफसरान सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। सैलाब मुतासरीन के जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस मसरूफ़ अमल है। कोहाट से हमारे ब्यूरो चीफ असद नौशाद। कोहाट में जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मरकजी जुलूस मस्जिद बिलाल से बरामद हुआ, जो मेन बाजार से होता हुआ सियाब रोड पहुंचा और पीर बाबा ज़ियारत पर अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल शरीक हुए, जिन्होंने नबी करीम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जुलूस के रास्तों में अकीदतमंदों की जानब से चाय और शरबत की सबीलें लगाई गई, परचम कुशाई की गई, जबकि स्टेज पर जिक्र नात की महफिल भी सजाई गई। जुलूस के अख्ताम पर इज्तिमाई दुआ हुई, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और सलाब से मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस थाना बैलेटिंग के SHO और रऊफ खान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जुलूस के तमाम रास्तों की कड़ी निगरानी की और शुरा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जुलूस के आखिर में ज़ियारत पीर बाबा के मुकाम पर तबर्रुक भी तकसीम किया गया। विहाड़ी से आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 24 WB में अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस चक नंबर 24 WB 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत मौके पर गाँव में अज़ीमुश्शान जुलूस मिलादुन्नबी निकाला गया, जिसमें मौजूद उलमा, मशाइख, कुराए-ए-इज़ाम और अवामुन्नास ने वालहाना शिरकत की। ये जुलूस मरकज़ी मिलाद कमेटी की बेहतरीन हिकमत अमली और नज़्म व ज़ब्त के साथ मुनक़्क़िद किया गया। इस बाबरकत मौके पर दर्ज झैल मौजूद उलमा कुरा हज़रात मौलाना मोहम्मद हुसैन जलाली साहब जामिया मस्जिद गुलजार मदीना, मौलाना शाहिद इमरान नजमी साहब जामिया मस्जिद अनवार मदीना, मौलाना अब्दुल वहीद नक्शबंदी साहब जामिया मस्जिद ताजदार मदीना, मौलाना अबू बकर महरवी साहब जामिया मस्जिद गोसिया महरिया, कारी मुमताज़ चिश्ती साहब जामिया सदीकिया ज़ियाउल कुरान, कारी अब्दुल मुस्तफ़ा सईदी साहब जामिया सदीकिया मिनहाजुल कुरान। जुलूस की तरतीब और काफ़िलों का मिलाप। जुलूस का आगाज़ कारी अब्दुल मुस्तफ़ा सईदी साहब जामिया सदीकिया मिनहाजुल कुरान के काफ़िले से हुआ। ये काफ़िला जब मौलाना शाहिद इमरान नजमी साहब जामिया मस्जिद अनवार मदीना के काफ़िले से मिला तो वहाँ इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मौलाना शाहिद इमरान नजमी साहब ने कहा कि ये इत्तेहाद और इश्क़ रसूल की सबसे बड़ी निशानी है। सब काफ़िले एक कारवां की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद ये काफ़िला मौलाना अब्दुल वहीद नक्शबंदी जामिया मस्जिद ताजदार मदीना के काफ़िले में शामिल हुआ। मौलाना नक्शबंदी ने काफ़िले को खुशामदीद कहते हुए कहा, आज चक नंबर 24 WB के वासियों ने हुजूर की मोहब्बत में जिस अकीदत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, ये वाकई तारीख साज है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए जुलूस मौलाना मोहम्मद हुसैन जलाली साहब जामिया मस्जिद गुलजार मदीना के मरकज़ पर पहुँचा। वहाँ मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर हाजी रियाज खान डाहा कमेटी के हमरा मौजूद थे। अकील अहमद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बहावल नगर फोर्टाबाद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर खिचीवाला में जश्न की मुनासबत से मुख्तलिफ तक़रीबात और जुलूसों का अहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चक नंबर 185 7R से पीर अजहर हुसैन शाह और कारी शाहद रफ़ीक की क़यादत में अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जामिया नूरुल कुरान अवान टाउन पहुँचा। इस मौके पर पुलिस थाना खिचीवाले की जानब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए ताकि जुलूस के शुरा को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। जामिया नूरुल कुरान खिचीवाला से निकलने वाला मरकजी जुलूस की क़यादत कारी सफदर हुसैन वीर कौर जमीयत उलमा इकराम ने की, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रास्ते में सुतरा पंजाब खिचीवाला की टीम ने जुलूस की शुरा और उलमा इकराम का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। नात ख्वानी और दूध शाम की महाफल के साथ जुलूस के रास्ते सब्ज़ झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाए गए। जुलूस के अख्ताम पर जामिया नूरुल कुरान और जामिया गोसिया मस्जिद चक नंबर 185 7R में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसी पैमाने पर लंगर तकसीम किया गया। ज़िला खुशाब शहर मिठाटवाना सरगोदा डिवीज़न के ब्यूरो चीफ शकोत इकबाल आराइन जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया गया।
محلے، مسجدیں اور جلوس گزرنے والے راستے رنگ برنگے جھنڈیوں سے سجائے گئے اور بینر آویزاں کیے گئے۔ میٹھا ٹمانہ کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا لاری اڈا پہنچا، وہاں پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد چھینے والا موڑ پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ پھر ہاکی چوک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستوں نے ڈیرہ آرائیاں پر صاحبزادہ قاضی محمد عثمان اور ملک محمد عامر چھینا، مہر فروخیہ احمد، ملک عزیز الرحمان چھینا، ڈاکٹر ملک تصور عباس ترگڑ، ملک ندیم ظفر ترگڑ، حاجی ملک محمد عرفان چھینا اور چودھری محمد حبیب اور محمد ساجد مستری اور مہر شفقت اقبال کے دوستوں نے حضور کے غلاموں کا بھرپور استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں مسجد بہار مصطفیٰ مالا شرونیہ والا میں خصوصی خطاب مبلغ اسلام حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب نے حضور کی ولادت با سعادت پر جامعہ بیان کیا۔ تو دیکھتے رہیے نوائی خبریں شفقت اقبال آرائیں کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اردو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پیرا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے تونسا موڑ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے چودھری رفیق ارائیں اور اختر اوان کے گودام سے 1330 ٹن گندم برآمد کر لی۔ محکمہ فوڈ کے مطابق برآمد ہونے والی گندم ذخیرہ اندوزی کے لیے گوداموں میں چھپائی گئی تھی تاکہ مارکیٹ میں مصنوعی بحران پیدا کیا جا سکے۔ کارروائی کے بعد گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ گندم محکمہ فوڈ کی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ فوڈ انسپکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور کسی کو بھی عوامی اشیاء کی ضرورت کو ناجائز منافع کے لیے چھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپیشل برانچ کے افسران نے بتایا ہے کہ یہ کامیاب کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں استحکام آئے گا اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہوئے بہاڑی سے ہمارے بیورو چیف محمد حسن رضا بٹی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ منسٹری آف انڈسٹری ہیڈ آفس لاہور میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیر سرپرستی مینیجنگ ڈائریکٹر منعقد کی گئی، جس میں معروف عالم دین مفتی سید صابر حسین شاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور ثنا خوان مصطفیٰ نعمان منہاس نے حضور کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ محفل میلاد میں فاروق جلال جنرل مینیجر منسٹری آف انڈسٹریز، میاں وقار انچارج پی اینڈ اے اینڈ ڈسٹریبیوشن منسٹری آف انڈسٹریز، عبد السمیع ہاکرو انچارج مارکیٹنگ، مدثر اسلم اسسٹنٹ مینیجر پی اینڈ اے منسٹری آف انڈسٹریز، فیصل گھمن اسسٹنٹ مینیجر فنانس، کاشف ریاض سینئر ایگزیکٹو آفیسر، شیخ توگیر انچارج ایڈمن، طاہر بشیر بٹی سینئر ایگزیکٹو آفیسر، اویس کاٹیا ایگزیکٹو آفیسر، رانا خرم شہزاد ایڈوکیٹ انچارج لیگل برانچ، محمد سلمان ایڈوکیٹ، رانا اظہر طفیل لیگل برانچ، سید عامر شاہ پی اینڈ اے برانچ، سجاد پی اینڈ اے برانچ، حاجی کیسر سلطان پی اینڈ اے برانچ، رانا جنید اختر اسسٹنٹ مینیجر فنانس، ظہیر یاسین، رانا محمد وسیم صدر سی بی اے، دلاور حسین جنرل سیکرٹری سی بی اے، مصور حسین فنانس، محمد آصف فنانس، احمد بخش رانجھا چیف سیکیورٹی آفیسر، محمد علی سیکیورٹی آفیسر، رانا محمد ارشد انچارج سسٹم برانچ، سید مکرم شاہ، کیسر اشرف، سجاد سارن، عبد المناف، شاہد منیر بٹی، رائے مشتاق پی اینڈ اے، ممتاز پی اینڈ اے، محمد تیمور، مولوی جنید، الطاف حسین بٹی، مولوی افتخار، عدنان گوجر، شاہد گوجر، محمد ممتاز، مولوی شاہد سمیت کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی۔ آخر میں ادارے کی کامیابی اور پاکستان کی سلامتی اور پاک فوج کے حق میں دعائے خیر پڑھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اردو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو سید منور عباس بخاری کی زیر صدارت ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر کوٹ اردو میر رومان خلیل، ڈی ایس پی کوٹ اردو عبد الغفار خان اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران، پولیس، ریسکیو 1122 تعلیمی اداروں کے سول ڈیفنس، سماجی تنظیموں، شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، بعد ازاں قومی ترانہ پیش کیا گیا، جس پر شرکاء نے کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی دی۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو سید منور عباس بخاری نے اپنے خطاب میں کہا، 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ کا ایک لازوال دن ہے۔ یہ دن ہمیں اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کا سبق دیتا ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے وطن عزیز کے دفاع، ترقی و استحکام کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اس موقع پر مقررین نے بھی اپنے خطاب میں مادر وطن کی عظمت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر یوم دفاع کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی، جو ریلی چوک تک پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔
ملک بھر میں نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یوم ولادت نبی کے حوالے سے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ نوائی خبریں کے مطابق جشن میلاد النبی کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں کی گلیوں، محلوں اور بازاروں کو خوبصورت روشنیوں، برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کئی بازاروں اور شاہراہوں پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی لگائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مساجد کو بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ درود و سلام اور نعت خوانی کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فضائیں درود و سلام سے معطر ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے شہر کے مختلف علاقوں میں نیاز تقسیم کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پولیس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 12 ربیع الاول کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خانیوال بیورو چیف دلاور سے خانیوال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جلوس میں عاشقان رسول ہزاروں کی تعداد میں شرکت۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ISPR کا نیا نغمہ اللہ جاری کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تحرکات عامہ کی جانب سے جاری کیا گیا یہ نغمہ معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان نظر آتی ہے۔ نغمے میں پاک فوج کی بہادری اور پاکستان قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی گونج، دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے۔ نغمے میں پاکستان کے مسلح افواج کے دفاع، وطن کی شاندار عکاسی کی گئی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے جاری نغمے میں بہادری، قربانی اور وطن کے وقار کا دلکش امتزاج شامل ہے۔ اس کے ذریعے سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے جانبازوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ نغمے میں آسمانوں کی نگہبان پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأتمندانہ کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نغمے میں ملک کی بحری سرحدوں کی پاسبان پاک بحریہ کے شاندار کارناموں کو بھی سراہا گیا ہے۔ ISPR کا جاری کردہ نیا ملی نغمہ قربانی اور تجدید عہد وفا کا پیکر ہے۔ جڑاوالا چک نمبر 122 گاہ بے سکندرپور میں ہر سال کی طرح عقیدت و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھرپور جشن منایا گیا۔ خبر شامل کرتے جڑاوالا سے علیزہ چوہان کی رپورٹ کے مطابق جڑاوالا چک نمبر 122 گاہ بے سکندرپور میں ہر سال کی طرح عقیدت و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی کی شان میں بھرپور جشن منایا گیا۔ گاؤں کے ہزاروں مرد، بزرگ اور بچے اس خاص موقع پر نکالے گئے پرامن جلوس میں شریک ہوئے، جس نے پورے علاقے کو روحانی مذہبی جوش سے معمور کر دیا۔ جلوس کے راستے میں لوگوں نے دودھ کی سبیلیں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا، جن میں محبت، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کیا گیا۔ جامع مسجد انوار مدینہ امام قاری عطا الرسول نے مرکزی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نبی پاک کی مبارک سیرت کی روشنی میں تقویٰ، محبت اور امن کے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، اتحاد اور عالمی سطح پر سلامتی کے لیے دعائیں کی، جس پر شرکاء نے دل کی گہرائیوں سے تائید اور دعاؤں کی گونج سے محفل کو بھرپور روحانیت دی۔ نعت خوانوں کی پیشکش نے جلوس کو مزید رنگین بنا دیا، جنہوں نے نبی کریم کی شان میں خصوصی کلام پڑھ کر شرکاء کے دلوں کو مسرور کیا۔ اس کے علاوہ مختلف تعلیمی اور دینی اداروں کے بچوں نے بھی حصہ لیا اور انسانیت عقیدت سے نعت خوانی کر کے محفل کی رونق میں اضافہ کیا۔ مقامی رہنماؤں، علماء اور بزرگوں کا کہنا تھا، ایسے دینی اجتماعات نوجوانوں میں دینی محبت اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں اور پورے معاشرے میں بھائی چارے، ہم آہنگی اور محبت کا ثقافت ماحول قائم کرتے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات گاؤں کی سرگرمیوں میں روحانی خوشبو بکھیرتی ہیں اور کمیونٹی کو متحد کرنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ تقریب کے آخر میں شرکاء نے اجتماعی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو۔ اس خاص دن گاؤں کی فضا مکمل طور پر روحانی خوشی اور سکون سے سرشار رہی۔